دل میں کفری یا وسوسے اور گستاخانہ وسوسے آتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود ہی کچھ کر لوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ویسے تو اس کے بہت سارے علاج وغیرہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، امیر علیہ سنت کا پورا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، تو جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس رسالے کو بار بار پڑھتا رہے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں خاص مخصوص صورت، اس طرح کی صورت تو خاص حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسی باتیں ہمارے دل کے اندر آتی ہیں کہ زبان جل جانا ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ادا کریں، تو فرمایا کہ ایسا ہی ہے، عرض کی کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو فرمایا یہ تو عین ایمان ہے، یعنی شیطان اسی مقام پر آ کے ڈاکہ ڈالتا ہے، اسی مقام پر آتا ہے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے۔ یعنی اس کی مثال یہ دی کہ چور وہیں پر آئے گا جہاں پر مال ہو، جہاں پر مال نہ ہو وہاں چور جائے گا نہیں، تو اسی طرح شیطان اسی مقام پر آئے گا کہ جہاں پر ایمان موجود ہو، تو اس طرح کے وسوسے جس کو آ رہے ہیں تو یقیناً اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، جب ہی شیطان اس طرح کے وسوسے اس کے دل کے اندر ڈال رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ وسوسوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب وسوسے آئیں تو اس کو ہم نے تکلم نہیں کرنا، نہ اس کا اعتقاد بنانا ہے، نہ اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے بہتر علاج اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، صحیح، یعنی وسوسہ آئے گا تو آپ اپنی توجہ دوسری طرف لے جائیں۔ اور بہترین بات یہ ہے، اس میں امیر علیہ سنت نے بھی تفسیر بغوی کے حوالے سے اپنے رسالے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ذکر اللہ کرنے میں مشغول ہو جائے، زور زور سے اللہ اللہ بولنا شروع کر دے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی شروع کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے شیطان جو وسوسے دل کے اندر ڈال رہا ہے وہ بھاگ جائے گا۔ بس اپنی توجہ اس کی طرف نہیں لگانا، اس کے جواب کے در پہ نہیں ہونا کہ ایسا کیا کرنا ہے، کیا ہو گیا، اس کا جواب کیا بنے گا، ان چیزوں میں پڑیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ ان چکروں کے اندر نہ پڑیں، فوراً اپنی توجہ سے وہاں سے ہٹائیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ تمام کے تمام معاملات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ باقی اس رسالے کو اپنا ایک طرح سے ورد بنا لیں کہ 15 دن 20 دن ایک مہینے کے اندر اس کو 1-2 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ وسوسے جڑ سے ختم ہوتے چلے